بادل اب چھٹ چکے تھے۔ برسات کی وجہ سے درخت زمرد رنگ کے دکھائی دے رہے تھے، ہیرے کی طرح جگمگاتی پانی کی لڑیاں گھاس پر بکھر گئی تھیں۔ وہ مغرور چال چلتا اس صاف شفاف میدان سے گزر رہا تھا۔ اس کے پیچھے 2 اور لوگ تھے جو جھکے ہوئے سر کے ساتھ نہایت تابعداری سے اس کے قدموں کی پیروی کر رہے تھے۔ اس کے ساتھ قدم ملا کر چلنے کی نہ تو کسی میں جرأت تھی اور نہ ہی وہ کسی کو اپنے ساتھ چلنے کی اجازت دیتا تھا۔ تھوڑا آگے جا کے اس کے قدم رکے تھے۔ پیچھے موجود ایک شخص نے فوراً گھاس پر جھکتے بٹن دبایا تھا۔ راستہ کھل چکا تھا۔ اب دوسرے نے فوراً بھاگتے ہوئے راستے سے سارے کانٹے اور جھاڑیاں ہٹائی تھیں۔ آنکھوں پر سے گوگلز ہٹاتے وہ تیزی سے اس تہہ خانے کے اندر داخل ہوا تھا، اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ اپنے بوٹوں سے اپنے گارڈ کے ہاتھ بری طرح مسل چکا ہے۔ اب وہ تنی ہوئی گردن کے ساتھ زینے پھلانگتا نیچے اتر رہا تھا۔ وہ دونوں شخص بھی فوراً اس کے پیچھے گئے تھے۔ ان کی ٹریننگ اس قدر سخت تھی کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر درد محسوس نہیں کرتے تھے، اور وہ مغرور شہزادہ اپنے سامنے کسی کو کراہنے کی اجازت کہاں دیتا تھا۔ دن کا وقت ہونے کے باوجود بھی اس تہہ خانے میں رات کا منظر تھا۔ ہر طرف تاریکی اور سناٹا چھایا ہوا تھا۔ سیڑھیوں سے راہداری کے راستے پہ بیش قیمتی قالین بچھا ہوا تھا۔ راہداری کو مشعلوں سے روشن کیا گیا تھا۔ دیواروں پر مختلف اور قدیم طرز کے نقوش بنے ہوئے تھے۔ یہ جگہ قدیم اور کافی پرانی تھی۔ یہ سارا علاقہ ان کے زیر استعمال تھا۔ یہاں ان لوگوں کے علاوہ کسی شخص کا آنا ناممکن تھا۔ اس میدان میں قدم رکھنا فرشتہ اجل کو دعوت دینے کے مترادف تھا۔ یہاں خفیہ جگہ صدیوں پرانی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہاں کافی تبدیلیاں کی گئی تھیں، مگر آج بھی یہ جگہ ان کے کالے کارناموں کا اڈا تھی۔ اس تہہ خانے میں بہت لوگوں کی سسکیاں اور آہیں دفن تھیں۔ کوٹ کا بٹن کھولتے وہ شاہانہ چال چلتے راہداری سے گزر رہا تھا۔ کالے رنگ کے پینٹ کوٹ میں ملبوس، سفید رنگ کی شرٹ کے اوپر کالے رنگ کی ٹائی لگائے وہ کسی سلطنت کا شہزادہ لگ رہا تھا۔ تیکھے نقوش، کھڑی ناک، سیاہ مگر سرد مہر آنکھیں، کسرتی جسامت، وہ کسی کو بھی چت کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ راہداری میں اس کے گارڈ ہاتھ باندھے نظریں جھکائے کھڑے تھے۔ یہ ادب تھا یا خوف، لیکن یہ ان کا معمول تھا۔ وہ جب بھی یہاں آتا تھا تو ہر دل ہی کانپ اٹھتا تھا، کیونکہ اس کی سفاکی اور بے رحمی سے سبھی اچھی طرح واقف تھے۔ تھوڑا آگے جاتے اس کے قدم رکے تھے۔ اس کے جوتوں کی چھاپ رکتے ساتھ ہی ہر دل لرز گیا تھا۔ اس کا اس طرح یوں رکنا کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ اس نے وہیں کھڑے سر کو ہلکی سی جنبش دیے اپنے پیچھے موجود شخص کو اشارہ کیا تھا، جس پر اس شخص نے فوراً گن نکال کر لوڈ کیے نہایت ادب سے اس مغرور شہزادے کے سامنے پیش کی تھی۔ گن کے لوڈ ہونے کی آواز ہر طرف گونجی تھی۔ وہاں موجود سب افراد نے اپنے قدم فرش پر مضبوط کر لیے تھے۔ اب کسی کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ سامنے دیکھتے اس نے ہاتھ میں گن پکڑے سائڈ پر کھڑے ایک گارڈ کے پاؤں پر ماری تھی۔ ٹھا! گولی کی آواز سے ایک خوف و ہراس کی کیفیت پیدا ہوئی تھی۔ اس نے نشانہ اس گارڈ کی طرف دیکھے بغیر لیا تھا۔ وہ اس کام میں ماہر تھا۔ بغیر دیکھے بھی وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اسے کسے اور کہاں گولی مارنی ہے۔ راہداری میں ایک بار پھر قدموں کی آواز گونجی تھی۔ وہ قدم قدم چلتا اس گارڈ کے بالکل سامنے آ رکا تھا۔ اس گارڈ کے پیر سے خون فوارے کی طرح چھوٹ کر زمین پر گر رہا تھا، مگر اس سب کے باوجود وہ سر جھکائے نہایت ادب سے کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر درد کا کوئی تاثر نہیں تھا۔ 2 منٹ اپنے گارڈ کے پاس کھڑے ہونے کے بعد اس نے اپنے بوٹ کو بہت زور سے اس کے بوٹ کے اوپر رکھا۔ خون اس پر اپنے پورے پریشر سے بہہ کر باہر فرش پر گر رہا تھا۔ آج کے بعد جب میرے ادب میں کھڑے ہو تو دونوں پیر برابر رکھنا۔ اس کے کان کے پاس سرد سرگوشی کرتے وہ تیزی سے آگے بڑھا تھا۔ اس کے گزرنے تک وہاں خاموشی چھائی ہوئی تھی، قبرستان جیسی خاموشی، اس بات کا یقین کرتے کہ وہاں سے جا چکا تھا، سب کی ہی جان میں جان آئی تھی۔ وہ گارڈ درد سے کراہتا ہوا فرش پر بیٹھ گیا۔ اس سفاک شہزادے کے سامنے کراہنے کا مطلب صرف موت تھا، دردناک موت۔
ان میں سے کسی کو بھی موت کا خوف نہیں تھا، مگر جس اندازے سے وہ موت دیتا تھا سبھی اس شیطان سے پناہ مانگتے تھے۔ ایک کمرے کے باہر رکتے ہی ایک شخص دوڑتا ہوا اس تک آیا تھا، نہایت احترام سے اس کے پیروں سے جوتے اتارے۔ اس نے نئے جوتوں کا ایک سیٹ سامنے رکھا تھا جسے اس نے ناگواری سے پہنا تھا۔ جوتے پہننے کا کام وہ خود ہی کرتا تھا، سر۔ اس سے پہلے کہ پیچھے موجود گارڈ اس کے لیے کمرے کا دروازہ کھولتے، ایک شخص اندر سے دروازہ کھولتے باہر آیا۔ اپنے سامنے اپنے مالک کو دیکھ اس نے سر جھکائے ادب سے اس کی خدمت میں سلام پیش کیا۔ کیا بتایا اس نے؟ بھاری گمبھیر آواز تہ خانے کی در و دیوار سے ٹکرائی تھی۔ کچھ نہیں، ماتھے پر شکنیں ابھری تھیں، آنکھیں قہر برسانے لگی تھیں۔ تم یہ کہہ رہے ہو کہ وہ کل رات سے یہاں پر موجود ہے اور اس نے ابھی تک زبان نہیں کھولی؟ وہی سرد و شفاف لہجہ۔ ہم نے بہت ٹارچر کیا مگر ان کی سانس کو بحال کرتے ابھی جارج نے جملہ مکمل بھی نہیں کیا تھا کہ بلیک مانسٹر نے اسے گردن سے دبوچے اس کا سر دیوار میں دے مارا۔ کیا فائدہ تم جیسے نکموں کی فوج کا جب ایک شخص کی زندان ہی نہیں کھول پا سکے؟ وہ اب پے در پہ اس کا سر دیوار پہ مار رہا تھا۔ اس شخص کا ماتھا، ہونٹ اور ناک خونم خون ہو چکے تھے، مگر دوسری طرف صفاقی کی انتہا تھا۔ رحم نام کا لفظ تو اس شخص کی ڈکشنری میں ہی نہیں تھا۔ تقریباً 7 منٹ کے بعد بلیک مانسٹر نے اسے چھوڑا تھا۔ وہ آدھ مری سی حالت میں زمین پر ڈھہ گیا تھا۔ ظالم شہزادے نے اپنا بوٹ بہت زور سے اس کے چہرے پر رکھا تھا۔ وہ تڑپتا، سسکتا اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر بلیک مانسٹر کے آگے ساری مزاحمتیں بیکار تھیں۔ اس شخص کی آخری سانس لینے کے بعد اس نے اپنے بوٹ سے اسے ٹھوکر مار کر پرے دھکیلا تھا۔ آخر کب تک اپنے ہی لوگوں کو اس طرح سزا دیتے رہو گے؟ جیمز ڈرو ابھی ابھی وہاں پہنچا تھا۔ اپنے سامنے اس قدر اہم بندے کو مردہ دیکھ کر اس نے افسوس سے کہا، میں نے سزا نہیں، آزادی دی ہے۔ اگر سزا دینی ہوتی تو اسے زندہ رکھتا۔ نفرت سے اس کی لاش کو ٹھڈا مارتے ہوئے وہ آگے بڑھا تھا۔ نئے جوتے لے کر آؤ، ایک آدمی کو کہتے جیمز نفی میں سر ہلاتے بلیک مانسٹر کے پیچھے گیا تھا۔ وہ باقی سب کی نسبت اس اکھڑ مزاج شخص سے کافی قریب تھا، جس وجہ سے وہ اس سے کھل کر بات کرنے کی جسارت کر سکتا تھا، مگر اس کا انحصار بھی بلیک مانسٹر کے موڈ پر تھا۔ وہ کبھی اسے عرش پر بٹھا دیتا تو کبھی فرش پر لا پٹکتا تھا۔ میرے خیال سے وہ شاہین ہی ہے۔ اس کے پیچھے چلتے جیمز نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ شاہین اتنا بیوقوف نہیں ہے کہ میرے گھر تک ہی پہنچ جائے۔ بلیک مانسٹر نے اس کی بات ہوا میں اڑائی تھی۔ ہو سکتا ہے یہ اس کی کوئی چال ہو، یا پھر یہ سب اس نے یہاں تک پہنچنے کے لیے کیا ہو۔ ایک دیوار پر سے پینٹنگ ہٹائے جیمز نے بٹن دبایا تھا۔ دیوار 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی۔ اگر ایسا ہے تو پھر اس نے خود پر اور ISI والوں پر بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ بلیک مانسٹر نے تمسخرانہ انداز میں ہنستے ہوئے قدم آگے بڑھائے تھے۔ دونوں کے درمیان وقتاً فوقتاً کوئی نہ کوئی بات ہو رہی تھی۔ یہاں سے جیل تک کا سفر کافی لمبا تھا۔ یہ تہہ خانہ جتنا قدیم تھا اتنا ہی بڑا اور پیچیدہ تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے یہ ایک بھول بھلیا ہو۔ ہر دروازے کے پیچھے ایک اور راستہ، ہر راستے کے آگے ایک نیا سفر۔ یہاں پر ایک الگ دنیا قائم تھی، ظلم اور جبر کی دنیا۔ اس دنیا کا مالک ایک ظالم اور مغرور شہزادہ تھا۔ سب اسے بلیک مانسٹر کے نام سے جانتے تھے۔ تھوڑا آگے جاتے اس کا فون وائبریٹ ہوا تھا۔ جیب سے فون نکالے اس نے اسکرین کی جانب دیکھا تھا۔ اس کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے تھے۔ جیمز نے بغور اس کے چہرے کا جائزہ لیا تھا۔ وہاں کوئی غصہ، کوئی سرد مہری نہیں تھی۔ میم کی کال ہے؟ وہ اس کی ذاتی زندگی میں دخل نہیں دیتا تھا، اور نہ ہی بلیک مانسٹر اسے اس بات کی اجازت دیتا تھا، مگر اس بار نہ جانے کیوں وہ خاموش نہیں رہ سکا۔ موبائل کی اسکرین سے نظر ہٹائے اس نے اپنے بائیں طرف دیکھا۔ جیمز کی سانس وہیں رک گئی۔ اس کی پیشانی لمحے بھر میں پسینے سے تر ہوئی تھی۔ نہیں، صرف ایک ریمائنڈر تھا، آج اس کی سالگرہ ہے نا؟ مسکرا کر ایک بار پھر موبائل کی اسکرین کو محبت پاش نظروں سے دیکھتے اس نے فون واپس کوٹ کی جیب میں رکھا تھا۔ پھر تو آپ کو اس وقت ان کے پاس ہونا چاہیے۔ جیمز کے کندھوں سے جیسے بوجھ اترا تھا۔ صد شکر کہ اس مغرور شخص نے برا نہیں مانا تھا، ورنہ ابھی تک وہ اس کا سر دیوار پہ مار چکا ہوتا۔ وہ خاموشی سے آگے بڑھ گیا، یعنی جیمز کے سوال کی اس کی نظر میں کوئی وقت نہیں تھی۔
جیمس نے بھی کوئی سوال پوچھنے کی غلطی ہرگز نہیں کی تھی۔ اپنی جہاں کا ناراض اور پھولا ہوا چہرہ یاد کرتے اس کے لب ایک بار پھر مسکرائے تھے۔ آج کا سارا دن انہیں ساتھ گزارنا تھا، لیکن مصروفیت کے باعث ایسا ممکن نہیں ہو سکا تھا۔ مگر آج رات وہ ایک یادگار رات بنانا چاہتا تھا، جس کا سارا انتظام وہ پہلے ہی کر چکا تھا۔ یہ کیا کر رہی ہو تم؟ اس کے سینے پر سر رکھے وہ مسلسل اس کے موبائل پر مصروف تھی۔ میری سالگرہ آنے والی ہے، اس نے ڈیٹ کے ساتھ ریمائنڈر بھی سیٹ کیا تھا۔ میں جانتا ہوں۔ اس کی کمر کے گرد بازو حائل کرتے اس نے نین کو خود سے مزید قریب کیا تھا۔ تم بھول جاؤ گے۔ موبائل اس کی جانب بڑھائے اس نے پر اعتماد لہجے میں کہا تھا۔ اپنی نین کی سالگرہ میں کیسے بھول سکتا ہوں؟ اپنے سینے پر سے اس کا سر ہٹاتے ہوئے اس نے بہت محبت سے اس کا سر تکیے پر رکھا تھا۔ اب وہ فرصت سے اس کے چہرے کو حفظ کر رہا تھا۔ نہ بھی بولو تب بھی کوئی نہ کوئی کام یاد آ جائے گا تمہیں۔ اس نے آنکھیں گھمائے شکوے سے کہا۔ ٹھیک ہے، تو پھر میں وعدہ کرتا ہوں تمہاری سالگرہ کا سارا دن ہم ساتھ گزاریں گے، اور میں اس دن کو تمہارے لیے یادگار بناؤں گا۔ تم چاہ کر بھی کبھی نہیں بھول پاؤ گی۔ عمر نے جذبات سے چور انداز میں اس کے ماتھے پر اپنی محبت کی مہر ثبت کی تھی۔ اس کا نرم گرم لمس محسوس کرتے نین شرما گئی تھی۔ جیل کے سامنے پہنچتے جیمز نے لاکر کھولا تھا۔ بلیک مانسٹر نے ایک طاہرانہ نظر اس خالی جیب پر ڈالی تھی۔ اجازت ہے؟ جیمز نے سر جھکائے اجازت طلب کی۔ اس مغرور شہزادے نے سر کو ہلکا سا خم دیے اسے اجازت دے دی تھی۔ جیمز نے کچھ دیر ٹٹولنے کے بعد ایک جلتی مشعل کو الٹا کیا تھا۔ ایک مخصوص جگہ پر اپنا انگوٹھا لگائے جیمز تھوڑا پیچھے ہٹا تھا۔ دیوار ایک بار پھر دو حصوں میں تقسیم ہوئی تھی۔ بلیک مانسٹر کے اندر داخل ہونے کے بعد جیمز بھی اندر داخل ہوا تھا۔ کرسی پر نیم بے ہوشی کی حالت میں پڑے شخص کو دیکھ کر وہ نخوت سے ہنسا تھا۔ پاس پڑی کرسی کو گھسیٹتے وہ اس کے سامنے آ کر بیٹھا تھا۔ اس بند کمرے میں بہت سے ہتھیار پڑے تھے۔ وہاں بھی بہت سے گارڈز ہاتھ بندھے کھڑے تھے۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے ایک گارڈ کو اپنے پاس بلایا۔ تابعداری کا مظاہرہ کرتے گارڈ نے پاس پڑا پانی کا گلاس اس نیم بے ہوش شخص کے منہ پر الٹا دیا تھا۔ یک ٹھنڈے پانی کے منہ پر پڑتے ہی اس نے جھٹ سے آنکھیں کھولی تھیں۔ زیادہ وقت نہیں ہے میرے پاس، بس چند سوالوں کے جواب چاہیے۔ اس شخص نے سوجی آنکھوں سے بامشکل سامنے بیٹھے شخص کو پہچاننے کی کوشش کی تھی۔ اسے کل رات سے اتنا ٹارچر کیا گیا تھا کہ وہ اب ایک انگلی ہلانے کی سکت بھی نہیں رکھتا تھا۔ 2 منٹ ہیں تمہارے پاس، سب کچھ اگل دو۔ وعدہ کرتا ہوں انعام کے طور پر تمہیں موت دے دوں گا۔ ٹانگ پر ٹانگ جمائے اس نے عجلت سے اپنے ہاتھ میں موجود رسٹ واچ کی طرف دیکھا۔ میں بس ایک اسٹوڈنٹ ہوں، مجھے کچھ نہیں پتا۔ گلے سے پھنسی پھنسی سی آواز نکلی۔ اس کی بات پر دھیان دیے بغیر مسلسل گھڑی کی چلتی سوئیوں کو دیکھ رہا تھا۔ اسے اب اس کی زبان سے کوئی سروکار نہ تھا۔ اسے اب بس اپنے دیے گئے وقت کے گزرنے کا انتظار تھا۔ ٹھیک 2 منٹ بعد اس نے ایک بار پھر اپنے گارڈ کو اشارہ کیا۔ گارڈ نے اپنے مالک کا حکم بجا لاتے اس شخص کا ہاتھ ٹیبل پر رکھا تھا۔ ٹیبل کی ایک طرف وہ شخص تھا تو دوسری طرف بلیک مانسٹر۔ چلو ایک کھیل کھیلتے ہیں۔ اپنے کوٹ کی اندرونی جیب سے ایک تیز دھار چاقو نکالتے اس نے مسکرا کر کہا تھا۔ سامنے بیٹھے شخص کی سانس سوکھ گئی تھی۔ اس نے حرکت کرنے کی کوشش کی تھی مگر اس کے جسم نے اس کا ساتھ نہ دیا۔ فکر مت کرو، میں اس کھیل میں ماہر ہوں۔ اس شخص کی آنکھوں میں خوف دیکھ کر وہ اچھا خاصا محظوظ ہوا تھا۔ اب وہ بہت آہستگی سے اس کے ہاتھ کی انگلیوں کے درمیان سے چاقو گزار رہا تھا۔ آہستہ آہستہ اس کے ہاتھوں کی رفتار تیز ہوتی جا رہی تھی۔ اس شخص نے بے بسی سے آنکھوں کی التجا کی۔ بلیک مانسٹر نے ایک تیکھی مسکراہٹ اس کی جانب اچھالے یکدم ہی چاقو پوری قوت سے اس کے ہاتھ میں کھمبور دیا۔ چاقو اس کے ہاتھ سے سفر کرتا میز سے آر پار ہوا تھا۔ آہ! ایک دردناک چیخ تہ خانے میں گونجی تھی۔ اس مغرور شہزادے نے ایک بار پھر اشارہ کیا تھا۔ اس کا اشارہ سمجھتے اس گارڈ نے اس کے سامنے ایک شیشی لا کر رکھی تھی۔ کرسی پر بیٹھا شخص اس کی اگلی کارروائی سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس ظالم شخص کی مسکراہٹ اسے بہت کچھ سمجھا رہی تھی۔ وہ ہنستا نہیں تھا، اس کے چہرے پر ہمیشہ سنجیدگی ہی ہوتی تھی۔ مگر جب سے نین اس کی زندگی میں آئی تھی اس کی زندگی کافی حد تک تبدیل ہو چکی تھی۔ ویسے یہ میرے اصولوں کے خلاف ہے، لیکن پھر بھی تمہیں آخری موقع دیتا ہوں۔ اس نے شیشے کا ڈھکن ہٹائے قہر برساتی آنکھوں سے کہا تھا۔ نام کیا ہے تمہارا؟ اس کے ہاتھ کی سب سے چھوٹی انگلی کے ناخن پر تھوڑا سا تیزاب ڈالتے سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ ایک بار پھر چیخیں گونجی تھیں، دردناک چیخیں۔
اس شخص کا ہاتھ بہت بری طرح میز میں پیوست تھا، وہ ہاتھ نہیں ہلا سکتا تھا۔ میرے گھر کیا کرنے آئے تھے؟ اس کی دوسری انگلی کے ناخن پر تھوڑا سا تیزاب ڈالتے اگلا سوال کیا گیا۔ جیمز ایک سائڈ پر کھڑا اس شخص کی قسمت پر افسوس کر رہا تھا۔ اگر وہ پہلے منہ کھول دیتا تو پھر بھی سکوت کی موت نصیب ہوتی، مگر اب اسے موت نہیں، زندگی ملنے والی تھی۔ بلیک مانسٹر کی دی ہوئی زندگی، موت سے بھی بدتر زندگی۔ کس کے لیے کام کرتے ہو؟ اس کے چیخنے چلانے کی پرواہ کیے بغیر مغرور شہزادے نے اس کے تیسرے ناخن کو نشانہ بنایا۔ ISI کے لیے؟ چوتھی انگلی کے ناخن کو جھلسایا گیا۔ تیزاب گرنے کی وجہ سے اس کا ناخن موم کی طرح پگھل کر گر رہا تھا۔ یا پھر را کے لیے؟ آخری انگلی پر تیزاب گراتے بلیک مانسٹر نے آخری سوال کیا تھا۔ وہ درد سے چیختا چلاتا ہوش و حواس سے بیگانہ ہو چکا تھا۔ 3 گھنٹے بعد اس کے دوسرے ہاتھ کے ساتھ بھی یہی کھیل کھلا۔ جیمز کو آرڈر دے دیا، وہ وہاں سے اٹھا تھا۔ دھیان رہے کہ اس وقت کے پورے ہوش و حواس میں ہو۔ جیمز نے ادب سے سر جھکایا۔ وہاں سے باہر نکلتے اب اس کا رخ انچارج روم کی طرف تھا۔ وہاں ان کے سارے کالے کارناموں کا ریکارڈ درج تھا۔ سارے اکاؤنٹس کو وہیں سے ہینڈل کیا جاتا تھا۔ موبائل ایک بار پھر وائبریٹ ہونے پر اس کے قدم رکے تھے۔ یہ لڑکی بھی نہ، اب کی بار اس سے موبائل سے سارے ریمائنڈرز ہٹائے تھے۔ نین نے نہ جانے کتنے ریمائنڈر سیٹ کیے تھے۔ وہ ہرگز نہیں چاہتی تھی کہ عمر اس کی سالگرہ بھولے۔ میں تمہیں سارے گھر میں ڈھونڈ رہا ہوں اور تم یہاں بیٹھی ہو۔ اپنا کوٹ کرسی پر رکھتے وہ اس کے پاس جھولے پر بیٹھا تھا۔ وہ ٹیرس پر گول بڑے سائز کے جھولے پر اپنا فراک پھیلائے ٹانگیں اوپر کیے بیٹھی بہت سکون سے نیک پینٹ لگا رہی تھی۔ اٹھو یہاں سے، تم اسے توڑ دو گے۔ اس نے بہت زور سے اپنا پیر عمر کو مارا تھا۔ نین، عمر نے اسے سخت گھوری سے نوازا تھا۔ اسے نین کی یہ حرکت بالکل پسند نہ آئی تھی۔ کیا نین، اتنے موٹے ہو تم، میرا جھولا ٹوٹ جائے گا۔ نین نے منہ پھلائے اسے بھی گھوری سے نوازا تھا۔ میں موٹا نہیں ہوں اور تم نے دوبارہ اس طرح پیر چلائے نا تو میں تمہارے پیر کاٹ دوں گا۔ اس کے پیروں کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں سے سہلاتے عمر نے سنجیدگی سے کہا، میں تمہارے ہاتھ کاٹ دوں گی اگر تم نے بری نگاہوں سے میرے پیروں کی طرف دیکھا بھی تو۔ اپنے پاس پیر سمیٹتے وہ پھر سے نیل پینٹ لگانے میں مصروف ہو چکی تھی۔ لاؤ میں لگا دیتا ہوں۔ عمر نے اس کا ہاتھ تھامتے پاس پڑی نیل پینٹ اٹھائی تھی۔ فی الحال وہ اس سے لڑنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ سچ سچ بتاؤ، آج سے پہلے کس کس کو نیل پینٹ لگائی ہے تم نے؟ اس کے کام کی پرفیکشن دیکھ نین نے مشکوک انداز سے اسے گھورا۔ ٹھیک سے یاد نہیں ہے اب۔ نین نے فوراً اپنا ہاتھ واپس کھینچا۔ میری جان، میں اس نیل پینٹ کی بات نہیں کر رہا، یہ تو میں صرف تمہیں ہی لگاؤں گا۔ اس کا ہاتھ واپس اپنی گرفت پہ لیتے عمر مسکرا دیا۔ مجھے بھی وہی نیل پینٹ لگاؤ جو تم دوسروں کا لگاتے ہو۔ نین کی فرمائش پر وہ ایک لمحے کے لیے چونک گیا تھا، پھر اچانک ہی وہ ہنس دیا۔ اس کی مسکراہٹ ٹھہری ہوئی اور بے حد دل فریب تھی۔ ہنسنے کی وجہ سے اس کے بائیں گال میں ہلکا سا گڑھا ابھرا تھا۔ نین کو اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ یہ ظلم میں تمہاری ننھی سی جان پر نہیں کر سکتا۔ اس کا گال تھپ تھپاتے وہ وہاں سے اٹھا تھا۔ پاؤں ابھی رہتے ہیں، نین نے اسے یاد دلایا۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے پیر ایسے ہی اچھے لگ رہے ہیں۔ وہ نیل پینٹ اٹھاتے وہاں سے گیا تھا۔ سر جھٹکتے اپنا چہرہ پر واپس وہی سختی لائے وہ ناپ گھمائے کمرے کے اندر داخل ہوئی تھی۔ وہاں موجود سب لوگ ہی ادب سے کھڑے تھے۔ کیا پتہ چلا؟ وہی سختی، وہی سرد مہری۔ سر کالز کا سارا ڈیٹا میں کل ہی نکال چکی تھی، مگر کچھ کنفیوژن تھی، بس اسی وجہ سے آپ کو نہیں بتایا۔ کرسی سے اٹھتے ماریہ نے نظریں جھکائے ادب سے کہا تھا۔ اس کمرے میں فائلز کا انبار لگا ہوا تھا۔ ہر طرف کمپیوٹرز اور مختلف ڈیوائسز رکھی گئی تھیں۔ وہ لوگ یہیں سے سب آپریٹ کرتے تھے۔ کیسی کنفیوژن؟ اس کے ماتھے پر شکنیں ابھری تھیں۔ بلیک مانسٹر، وہ اپنے ہاتھوں کی کپکپاہٹ پر قابو پانے کی ناکام کوشش کرتے ماریہ نے انہیں سختی سے مس کیا تھا۔ کیا وہ؟ اب کی بار وہ دھاڑا تھا، سب کے دل ہی کانپ اٹھے تھے۔ وہ آخری کال آپ کے گھر سے کی گئی تھی۔ سختی سے آنکھیں میچے ماریہ نے کہا تھا۔ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ پاس پڑی کرسی کو پٹختے وہ گھور رہا تھا۔ جیمز کو ابھی باہر عارف نے ساری صورتحال سے آگاہ کیا تھا۔ وہ بھاگتا ہوا انچارج روم کی طرف بڑھا تھا، مگر اس کے آنے میں دیر کر دی تھی۔ یہ سچ ہے، ماریہ منمنائی تھی۔ اگر یہ جھوٹ ہوا تو اپنے انجام سے تم اچھی طرح واقف ہو۔ اس کے لہجے میں ہنوز سختی تھی۔ اسی انجام کے خوف سے وہ کل سے 1000 بار فون ریکارڈ چیک کر چکی تھی۔ وہ اپنے کام میں بہت ماہر تھی، مگر جس حقیقت کا انکشاف اس پر ہوا تھا، اس کا یقین کرنا بے حد مشکل تھا۔ کون ہے وہ؟
کس ملازم میں اتنی ہمت ہے کہ میرے ساتھ غداری کرے؟ ماریہ کا دل بس باہر آنے کو تھا۔ جو انکشاف اس پر ہوا تھا وہ سامنے کھڑے درندے کو بتانا بے حد مشکل تھا، مگر اسے بتانا ضروری بھی تھا۔ کال آپ کے گھر کے لینڈ لائن سے کی گئی ہے۔ اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ماریہ اس پر بہت آہستگی سے منمنائی تھی۔ کون ہے وہ؟ بولو کون ہے وہ؟ جیمز نے نفی میں سر ہلاتے ماریہ کو کچھ بھی کہنے سے روکا تھا۔ بولو کون ہے وہ؟ اس دھاڑ پر تو جیمز بھی سہم گیا تھا۔ کوئی لڑکی ہے؟ اس کی آواز بھر آ گئی تھی۔ اتنی سخت ٹریننگ کے باوجود بھی آج ماریہ کو اپنے انجام سے ڈر لگ رہا تھا۔ وہ چاہ کر بھی وہ نام نہیں لے پا رہی تھی۔ نام تو ہوگا نا؟ بتاؤ کیا نام ہے اس کا؟ اس کے صبر کا پیمانہ اب لبریز ہو چکا تھا۔ اگر ماریہ اس کے قریبی ساتھیوں میں سے نہ ہوتی تو اب تک وہ اسے گولیوں سے بھون چکا ہوتا۔ نین۔ ماریہ کی زبان کھولنے کی دیر تھی۔ بلیک مانسٹر نے اسے گلے سے دبوچے دیوار سے لگا دیا۔ کس کا نام لیا ہے تم نے ہاں؟ وہ بالکل آپے سے باہر ہو گیا تھا۔ ماریہ کو اپنی سانس رکتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ ماریہ سچ کہہ رہی ہے بلیک مانسٹر۔ عارف کی آواز پر اس کے ہاتھوں کی گرفت ایک لمحے کے لیے ڈھیلی پڑی تھی۔ ہمارے پاس ریکارڈنگ بھی ہے۔ کہاں ہے وہ ریکارڈنگ؟ ماریہ کو پرے دھکیلتے وہ تیزی سے عارف کی جانب بڑھا۔ عارف نے خاموشی سے آگے بڑھ کر کمپیوٹر ریکارڈنگ آن کی تھی۔ نسوانی آواز سنتے وہ ساکت ہو گیا تھا۔ ٹھیک 2 منٹ بعد عارف نے ریکارڈنگ بند کر دی۔ اب سب کی نظریں ہی اس ظالم اور سفاک شہزادے پر تھیں جو کہ بالکل خاموش کھڑا تھا۔ اچانک ہی اپنی مٹھیوں کو بھینچے وہ تیزی سے باہر گیا تھا۔ اس کی رگیں تنی ہوئی تھیں، آنکھیں آگ برسا رہی تھیں۔ وہاں موجود سب افراد ہی اس کی معصوم فرشتہ صرف لڑکی کے انجام پر افسردہ تھے۔ وہ بے مقصد بجانے کتنے گھنٹے سڑکوں پر گاڑی ڈرائیو کرتا رہا۔ ایک جگہ آ کر اس نے گاڑی روکی تھی۔ گاڑی کی پشت سے ٹیک لگائے اس کی آنکھوں سے ایک آنسو گرا تھا۔ کوئی اسے اس بے بسی کی حالت میں دیکھتا تو کبھی یقین نہ کرتا کہ وہی بلیک مانسٹر ہے، مگر سچ یہی تھا کہ اس کے عشق نے اسے دھوکہ دے دیا تھا۔ نین نے اسے دھوکہ دیا تھا۔ وہ غدار تھی۔ آج وہ ٹوٹ چکا تھا۔ اس کی زندگی نے اسے توڑ دیا تھا۔ کب تک ناراض رہنے کا ارادہ ہے؟ وہ بالکنی میں منہ پھلائے کھڑی تھی۔ عمر کب سے اسے منانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر آج وہ اسے معاف کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی تھی۔ تمہیں میری ناراضگی سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تم جاؤ، اپنا کام کرو جا کر۔ وہ کل ساری رات گھر نہیں آیا تھا، جس وجہ سے وہ سخت خفا تھی۔ جتنا نخرہ تم مجھے دکھاتی ہو نا، اس کا 1% بھی کوئی اور دکھاتی نا تو اب تک قبر میں اتار چکا ہوتا میں اسے۔ یعنی تم مان رہے ہو کہ تمہاری زندگی میں میرے علاوہ کوئی ہے؟ عمر نے بے بسی سے گہری سانس خارج کی تھی۔ اب اسے لڑنے کے لیے نیا بہانہ مل چکا تھا۔ بس بہت ہو گیا، اب ختم کرو اس ناراضگی کو۔ اس نے نین کو کمر سے کھینچ کر خود سے قریب کیا۔ وہ نازک کلی کٹی ہوئی ڈور کی مانند اس کے چوڑے سینے سے آٹک رہی تھی۔ عمر تم شش۔ عمر نے اس کے لبوں پر انگلی رکھتے سخت تاثرات سے اسے گھورا تھا۔ وہ منہ بسورے سر جھکا گئی تھی۔ وہ ہمیشہ ہی اس کے تمام ناز نخرے اٹھاتا تھا، مگر کبھی کبھی اسے شدید غصہ آ جاتا تھا اور نین سمجھدار بیویوں کی طرح اس کے بگڑتے تیور دیکھ محتاط ہو جاتی تھی۔ ایک اچھی سی اسمائل دو۔ اپنی انگلیوں کے پوروں سے اس کی ٹھوڑی کو اوپر اٹھائے عمر نے حکم صادر کیا تھا۔ اپنے ہونٹوں کو بمشکل مسکراہٹ میں ڈھالے نین نے عمر کی سیاہ آنکھوں میں دیکھا تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس دیا تھا۔ نین تم بھی نہ۔ عمر نے محبت پاش انداز میں اس کی آنکھ سے آنکھ مس کی تھی۔ وہ شرماتے ہوئے اس کے سینے میں سر چھپا گئی تھی۔ آج کے بعد تم وقت پر گھر آؤ گے؟ جو حکم۔ اس کا سر اپنے سینے سے ہٹاتے عمر نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا تھا۔ اس کی نظروں کی تپش کی تاب نہ لاتے نین نے اپنی سنہری آنکھیں جھکائی تھیں۔ اس کی اس ادا پر عمر کے چہرے کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی تھی۔ اب وہ بغور اس کے چہرے کا جائزہ لے رہا تھا۔ گلابی اور سفید رنگت، سنہری جھکی ہوئی آنکھیں، گھنی سیاہ پلکیں، ستواں ناک۔ اب اس کی نظریں نین کی سراہی دار گردن کا طواف کر رہی تھیں۔ عمر نے اپنی شہادت کی انگلی سے اس کی گردن کو چھوا تھا۔ نین نے مزاحمت کی تھی، جس پر عمر نے اپنی گرفت مزید سخت کر لی تھی۔ مجھے کام ہے۔ ادھر ادھر نظریں گھمائے وہ بہانہ تلاش کر رہی تھی۔ کیا کام ہے؟ عمر اس کی بھکلاہٹ سے محظوظ ہوا تھا۔ وہ بھی سوچا نہیں ہے میں نے۔ اس نے فوراً ہی زبان دانتوں تلے دبائی تھی۔ عمر دل کھول کر ہنسا تھا۔ نین تم بھی نہ۔ عمر کی نظریں ایک بار پھر اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ عمر کی آنکھوں نے اس کی پرشفاف پیشانی سے اس کے ستواں ناک تک کا سفر طے کیا تھا۔ پھر اس کی نگاہیں اس کے گلال ہوتے گالوں پر پڑی تھیں۔
اس کے بعد اس کے پنکھڑیوں جیسے لبوں پر اس کے ہونٹ قدرتی طور پر گلابی تھے، اور اس کے ہونٹوں کی بناوٹ کچھ اس طرح تھی کہ نہ وہ بہت زیادہ پتلے تھے اور نہ ہی بہت زیادہ بھرے ہوئے۔ اب عمر کی نظروں نے اس کے لبوں سے اس کی ٹھوڑی تک کا سفر طے کیا۔ اس کی ٹھوڑی کا تل اسے رکنے پر مجبور کر گیا۔ ٹھوڑی کے درمیان گہرا سیاہ تل۔ عمر اپنے دائیں ہاتھ کے انگوٹھے سے اسے تھوڑا سا رب کیا تھا۔ اس کا اگلا عمل وہ اچھی طرح سے جانتی تھی۔ عمر مجھے کام ابھی نین اپنا جملہ مکمل نہیں کیا تھا کہ عمر نے پورے وثوق سے اپنے لب اس کی ٹھوڑی پر رکھے تھے۔ یہ میرا حق ہے اور تم مجھے روک نہیں سکتی۔ عمر نے اس کے کان کے پاس میٹھی سرگوشی کی تھی۔ وہ اس کے اس تل کا دیوانہ تھا۔ وہ ویسے ہی بے انتہا حسین تھی اور اس کی ٹھوڑی کا یہ تل اسے مزید دلکش بنا دیتا تھا۔ ویسے کل رات تم کہاں تھے؟ وہ اسے باتوں میں الجھا کر اس کی گرفت سے رہائی پانے کا ارادہ کر چکی تھی۔ کسی کو زندگی دے رہا تھا۔ نین نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا۔ تم ڈاکٹر کب سے بن گئے؟ میں ڈاکٹر نہیں ہوں نین، میں ایک سفاک درندہ ہوں جو لوگوں کو سزا کے طور پر زندگی دیتا ہے۔ عمر کی بات اس کے سر پر سے گزری تھی۔ وہ ہمیشہ ہی اس قسم کی گفتگو کرتا تھا۔ شروع میں وہ ناراض ہو جاتی تھی، پھر وہ اس کی باتیں مذاق میں اڑا دیتی تھی، مگر اب وہ جھنجھلا جاتی تھی۔ ان باتوں کا مطلب وہ نہیں سمجھ پاتی تھی۔ اور انعام کے طور پر کیا دیتے ہو؟ عمر کی گرفت تھوڑی ڈھیلی پڑنے پر اس کو جیسے سانس آئی تھی۔ اگر یہ گرفت تھوڑی اور ڈھیلی ہو جائے تو وہ آرام سے بھاگ سکتی تھی۔ موت۔ عمر کی بات پر نین کی آنکھیں بے یقینی سے پھیلی تھیں۔ گرفت کب واپس سخت ہوئی اسے خبر ہی نہیں ہوئی۔ ایک بات پوچھوں تم سے؟ ہاں پوچھو میری جان۔ اب وہ اپنے بائیں ہاتھ سے مسلسل اس کے بالوں میں انگلیاں چلا رہا تھا۔ اس کے بال ہلکے بھورے تھے، کمر تک آتے گھنے مگر بھورے بال۔ اس کے فیس کٹ پر یہ بال بہت سوٹ کرتے تھے۔ تم میرے لیے سزا اور انعام میں کیا چنو گے؟ وہ مسکرا دیا۔ تم میرا سب کچھ ہو نین، ہمیں تا عمر ساتھ رہنا ہے، لیکن اگر تم نے مجھے دھوکہ دیا تو پھر میں تمہیں انعام دوں گا، میں تمہیں موت دوں گا۔ تمہیں زندگی دے کر میں تمہیں تکلیف ہرگز نہیں دوں گا، بلکہ موت دے کر میں تمہیں آزادی دوں گا۔ ایک لمحے کے لیے نین کا سانس سوکھ گیا تھا۔ اس نے بغور عمر کے چہرے کا جائزہ لیا تھا۔ وہاں سنجیدگی تھی، یعنی وہ مذاق نہیں کر رہا تھا۔ اب بات مت کرنا مجھ سے۔ وہ غصے سے اسے پرے دھکیلتی وہاں سے گئی تھی۔ وہ مسکرا کر سر جھٹکتا اس کے پیچھے گیا تھا۔ نین! وہ اپنی پوری قوت سے چلایا تھا۔ یہ تم نے ٹھیک نہیں کیا۔ اس کی آنکھیں ایک دم ہی سرخ ہوئی تھیں۔ کچھ دیر گہری سانس لینے کے بعد اس نے اپنا فون اٹھایا تھا۔ نین کو تیار کرو، بالکل نئی نویلی دلہن کی طرح۔ فون پر حکم صادر کرتے اس نے فون ڈیش بورڈ پر پٹکا تھا۔ تقریباً 9 بجے کے قریب وہ گھر کے اندر داخل ہوا۔ کار سے باہر نکلتے وہ غصے سے آگے بڑھا تھا۔ یہ اس کی حویلی تھی۔ یہاں اس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا تھا، اور ایک شخص کا اس طرح اس کی حویلی کے اندر داخل ہونا اس کی برداشت سے باہر تھا۔ اصل چیز جو وہ برداشت نہیں کر پا رہا تھا وہ اپنی بیوی کا اس شخص کو یہاں پہنچنے کی رسائی دینا تھا۔ وہ لاؤنج میں داخل ہوتا زینے پھلانگتا اوپر اپنے کمرے کی جانب کیا تھا۔ اس کے چہرے پر بلا کی سختی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہوئے وہ سختی جیسے غائب ہوئی تھی۔ سارا کمرہ پھولوں سے سجا ہوا تھا۔ یہ سب اس نے ہی کروایا تھا۔ سرخ روسی لباس میں وہ سجی سمری بستر پر بیٹھی تھی۔ اسے اندر داخل ہوتے دیکھ وہ اضطراب کی حالت میں اپنے کامدار جوڑے کو سنبھالتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ عمر پلکن جھپکانا بھول گیا تھا۔ اس کے بے تحاشا حسن کے آگے وہ جیسے بھول گیا تھا۔ عمر یہ سب کیوں؟ اس سے پہلے کہ وہ اپنی سریلی آواز میں کچھ کہتی، اس تک پہنچتے عمر نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنی جانب کھینچا تھا۔ نین! اس کے خوبصورت سراپے کو دیکھتے وہ مدہوش ہوا۔ کتنی حسین لگ رہی ہو نا تم! اتنی خوبصورت تو تم شادی کی پہلی رات بھی نہیں لگی۔ عمر نے اس کے ناک میں پہنچتی نت کو چھوتے ہوئے کہا۔ میری طبیعت بہت خراب ہے عمر، بہت زیادہ۔ میں سونا چاہتی ہوں۔ وہ یوں اس طرح تیار نہیں ہونا چاہتی تھی، مگر اس گھر کے ملازم اس سفاک شخص کی سنتے تھے۔ اس کے حکم کے آگے نین کی تمام مزاحمتیں کوئی وقت نہیں رکھتی تھیں۔ کیا ہوا ہے میری نین کو؟ اسے خود سے مزید قریب کرتے عمر نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا تھا۔ میرے سر میں درد ہے اور شاید بخار بھی۔ وہ اس سے دور ہوئی تھی۔ عمر نے بھی اسے خود سے دور جانے دیا تھا۔ ڈاکٹر کے پاس چلیں؟ عمر نے اسے شانوں سے تھامتے کہا تھا۔ میں بس سونا چاہتی ہوں۔ وہ ایک بار پھر اس سے دور ہوئی تھی۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ تم گہری نیند سو جاؤ۔ عمر نے اس کے کان کے پاس سرد سرگوشی کی تھی۔ ویسے آج ناراض نہیں ہوئی تم مجھ سے؟ ناراض کس بات پر؟ میں کل رات گھر نہیں آیا۔
اور ہم نے تمہاری سالگرہ بھی نہیں منائی۔ اس میں ناراضگی ہونے والی کون سی بات ہے؟ یقیناً تم مصروف ہو گئے۔ نین نے بات ہوا میں اڑا دی۔ میں چینج کر کے آتی ہوں۔ اس شخص کی قربت میں اس کا دم گھٹ رہا تھا جو انکشاف اس پر ہو چکا تھا۔ اس کے بعد عمر کا لمس اسے جلتے کوئلے جتنی تکلیف دے رہا تھا۔ ابھی نہیں۔ اسے کلائی سے تھامے عمر نے اسے روکا تھا۔ میں نے کہا نا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں سونا چاہتی ہوں۔ نین نے اس کا ہاتھ فوراً ہی جھٹک دیا۔ اسے اب بس کسی بھی طرح اس ظالم اور شفاق شخص کے چنگل سے نکلنا تھا۔ میں نے کب انکار کیا؟ میں تو بس یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے تھوڑی دیر کے لیے تمہیں آنکھوں میں بسانے دو، کچھ اس طرح سے کہ میں تمہیں کبھی بھول نہ سکوں۔ اس نے بے بسی سے گہری سانس خارج کی تھی۔ ویسے تم پوچھو گی نہیں کہ میں کل رات کہاں تھا؟ چلو چھوڑو، میں خود ہی بتا دیتا ہوں۔ کل رات ہمارے گھر کوئی گھس آیا تھا۔ نین کے چہرے کا رنگ ایک لمحے میں پھک پڑا تھا۔ تم جانتی ہو نین میں نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ عمر بغور اس کے چہرے کی اڑی ہوئی رنگت کو دیکھ کر رہا تھا۔ میں نے اسے سزا دی، میں نے اسے زندگی دی۔ وہ زندہ ہے مگر اس کی زندگی موت سے بھی بدتر ہے۔ نین کی آنکھوں سے گرم پانی ابلنا شروع ہوا تھا۔ لیکن حیرت کی بات ہے، آخر وہ اندر آیا کیسے؟ عمر نے ایک بار پھر اس کے کان کے پاس سرگوشی کی تھی۔ نین کی سانس وہیں رک گئی تھی۔ اس نے سختی سے آنکھیں میچی تھیں۔ وہ اسے دھوکہ نہیں دے سکتی تھی، وہ حد سے زیادہ چالاک تھا۔ ایک لڑکی نے کال کر کے اسے بلایا تھا۔ اس کی آواز ہوں بہو تمہارے جیسی تھی۔ عمر نے سختی سے اس کی کلائی دبوچے کہا تھا۔ سارے گھر میں جگہ جگہ وائس ریکارڈرز لگے ہوئے ہیں۔ نین اس بات سے انجان تھی اور اس نے سب سے بڑی بے وقوفی لینڈ لائن سے کال کر کے کی تھی۔ کیوں نین کیوں؟ کہاں کمی رہ گئی تھی مجھ میں؟ ایسا بھی کون سا ستم ڈھایا میں نے تم پر جو تم مدد کے لیے ایک غیر کو بلا رہی ہو؟ اس کی آنکھوں میں لال خراشیں واضح تھیں۔ چھوڑو مجھے، وہ تکلیف سے کرا اٹھی۔ تمہیں تو نمبرز یاد نہیں رہتے، پھر اس کا نمبر کیسے یاد رہ گیا؟ کلائی میں موجود چوڑیاں ٹوٹنے کی وجہ سے اس کے دونوں ہاتھوں سے خون رس رہا تھا، مگر عمر کو آج کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اپنے گھر سے کسی کو فون کر لیتی، معاف کر دیتا تمہیں، مگر ایک انجان شخص کو کیوں لے کر آئی تم ہمارے درمیان؟ وہ بے قصور ہے، اسے چھوڑ دو۔ نین نے گویا ہار مانی تھی۔ اب جب سامنے آ ہی چکا تھا تو پھر مزید جھوٹ بولنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ میں نے اسے بلایا تھا، جو سزا دینی ہے مجھے دو، اسے چھوڑ دو۔ عمر نے ایک جھٹکے سے اسے بستر پر دھکا دیا۔ تم میری محبت کے قابل ہی نہیں ہو نین۔ تم آخر کیسے مجھے دھوکہ دے سکتی ہو؟ آخر کیسے کسی غیر کو مجھ پر ترجیح دے سکتی ہو؟ اور کیوں مدد کے لیے پکار رہی تھی اسے؟ بولو نین، کیوں جانا چاہتی ہو یہاں سے؟ وہ رایا تھا۔ غصے کی وجہ سے اس کے ماتھے کی نسیں پھول گئی تھیں۔ کیونکہ دم گھٹتا ہے میرا یہاں پر، نہیں رہنا اب تمہارے ساتھ۔ وہ ایک دم غصے سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ عمر ششتر رہ گیا تھا۔ میں دھوکے باز نہیں ہوں، تم دھوکے باز ہو۔ وہ تو صرف میرا دوست ہے جسے مدد کے لیے بلایا تھا میں نے، اور وہ بیچارہ میرے لیے یہاں تک آ گیا۔ اسے چھوڑ دو، وہ بے قصور ہے۔ نین نے بے بسی سے التجا کی تھی۔ کون سا دھوکہ دیا ہے میں نے تمہیں؟ اس کی باقی تمام باتوں کو نظر انداز کرتے عمر نے اپنے مطلب کی بات پوچھی تھی۔ جو شخص ایک بار اس کے شکنجے میں پھنس گیا وہ اسے کیسے چھوڑ سکتا تھا؟ شہادت دو۔ نین کے لب آہستگی سے ہلے تھے۔ کیا؟ عمر نے نہیں سمجھ سکا۔ شہادت دو کہ تم مسلمان ہو۔ نین کی اس بات پر عمر کی پیر منجمد ہو گئے تھے۔ بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ وہ معاملے کی سنگینی کو اچھی طرح سمجھ چکا تھا۔ اب کوئی بات نہیں ہوگی، اب تم صرف شہادت دو گے۔ عمر شہادت دو۔ وہ اپنی پوری قوت سے چلائی تھی۔ اس کا پورا وجود ہانپ رہا تھا۔ یہ کس قسم کا بچکانہ سوال ہے؟ تم نے کس سے یہ سب کہا؟ یہ سب اہم نہیں ہے، تم بس شہادت دو۔ سب کچھ اپنے کانوں سے سننے کے باوجود بھی اس نے ایک آس سے کہا تھا، نین میں عمر شہادت دو۔ وہ اپنی پوری قوت سے چلائی تھی۔ کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ کہو میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ عمر گواہی دو۔ مسلسل چیخنے چلانے کی وجہ سے اس کا سارا وجود ہانپ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے تر تھیں اور لب کپ کپا رہے تھے۔ نہیں دوں گا میں گواہی۔ وہ نہ جانے کتنی دیر سے صبر کا دامن تھامے کھڑا تھا۔ اب اس کا صبر جواب دے گیا تھا۔ نین، ہم بیٹھ کر بات کر لیتے ہیں۔ عمر نے گہری سانس خارج کرتے خود کو ریلیکس کیا تھا۔ تم گواہی نہیں دو گے؟ اس نے سرخی مائل آنکھوں سے عمر کی طرف دیکھا تھا۔ میں خدا کو مانتا ہوں،
دنیا کو اپنی ٹھوکر پر رکھنے والا مرد آج اپنے عشق کے آگے خود کو بے حد بے بس محسوس کر رہا تھا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ نین، میں مسلمان ہوں، اور تم پلیز بھول جاؤ سب کچھ جو تم نے کیا، میں بھی بھول جاتا ہوں۔ اتنی حسین رات ہے، ہم کیوں اسے برباد کر رہے ہیں؟ اس نے ابھی ایک قدم ہی آگے بڑھایا تھا کہ نین نے اسے ہاتھ کے اشارے سے وہیں رکنے کا کہا۔ اگر مسلمان ہو تو گواہی دے کر بات ختم کرو۔ وہ اپنی بات پر مصر تھی۔ میں نے تمہارے لیے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا عمر، اپنا گھر، گھر والے، سب کچھ۔ واپسی کے سارے در خود پر بند کر دیے۔ اپنوں کو تکلیف دی، یہاں تک کہ وہاں کوئی اب میرا نام بھی نہیں سننا چاہتا۔ عمر پلیز گواہی دو۔ میری ساری زندگی کا انحصار تمہاری ایک گواہی پر ہے۔ وہ ہچکیوں سمیت روتی ہوئی بستر پر بیٹھی تھی۔ نین، میری جان، میری بات سنو۔ عمر اس کے قریب گئے زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا تھا۔ آخر تم گواہی کیوں نہیں دیتے؟ وہ چیختے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ نہیں دوں گا میں گواہی، نہیں دوں گا، نہیں ہوں میں مسلمان۔ کھڑے ہوتے ساتھ ہی وہ بھی چیخا تھا۔ نین کے قدم لڑکھڑائے تھے۔ اسے اپنے جسم سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ تم مجھ سے محبت کرتی ہو اور میں تم سے۔ مذہب ہمارے درمیان کہاں سے آ گیا؟ عمر نے اسے چھونے کی کوشش کی تھی۔ وہ نفی میں سر ہلاتی پیچھے ہٹی تھی۔ وہ یہ سب پہلے ہی اپنے کانوں سے سن چکی تھی، مگر اسے اس بات پہ یقین نہیں تھا۔ لیکن اب اس کی یہ خوش فہمی بھی دور ہو چکی تھی۔ اتنا بڑا دھوکہ! کیوں کیوں عمر؟ اس کے گلے سے پھنسی پھنسی سی آواز نکلی تھی۔ میں نے تمہیں کوئی دھوکہ نہیں دیا نین۔ سچ تو یہ ہے کہ مذہب کو لے کر ہمارے درمیان کبھی کوئی بات ہی نہیں ہوئی۔ تم نے مجھ سے کبھی اس حوالے سے کچھ پوچھا ہی نہیں۔ نین نے بے یقینی سے اس شفاق شخص کی طرف دیکھا۔ کتنی آسانی سے وہ خود کو ہر چیز سے بری ذمہ کر چکا تھا۔ کیوں کھیلا تم نے میری زندگی کے ساتھ؟ کیوں میرے احساسات و جذبات کا مذاق اڑایا؟ آخر کیوں چھوا تم نے مجھے؟ جب تم مسلمان نہیں تھے تو کیوں آئے میرے قریب؟ وہ ایک دم ہی بپھری ہوئی شیرنی کی طرح اس پر جھپٹی تھی۔ اب وہ اس کا گریبان پکڑے اس سے سوال کر رہی تھی۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ۔ شدید تیش کی حالت میں عمر نے اسے بستر پر دھکا دیا تھا۔ وہ دنیا کو اپنی ٹھوکر پر رکھنے والا مرد کیسے کسی عورت کا اپنا گریبان پکڑنا برداشت کر سکتا تھا، چاہے وہ عورت اس کی نین ہی کیوں نہ ہو؟ کیا مسلمان ہی رٹ لگائی ہوئی ہے تم نے؟ تمہارے خیال سے تم مسلمان ہو؟ عمر نے حقارے سے اس کی جانب دیکھے کہا تھا۔ اس قسم کی ڈریسنگ تم کرتی ہو؟ کیا مسلمان ایسی ڈریسنگ کرتے ہیں؟ وہ اس سے زائیہ ہنسا تھا۔ میں نے تو تمہیں کبھی کوئی نماز پڑھتے نہیں دیکھا، میں نے تمہیں کبھی کوئی قرآن پاک پڑھتے نہیں دیکھا۔ بڑے عجیب ہوتے ہو تم مسلمان، صرف چند ہی چیزوں میں تم لوگوں کو اسلام یاد آ جاتا ہے۔ اگر مسلمان ایسے ہوتے ہیں نا تو مجھے فخر ہے کہ میں یسوع مسیح کا پیروکار ہوں۔ وہ نہایت سرد اور شفاق انداز میں اسے آئینہ دکھا رہا تھا۔ نین کی آنکھوں سے جیسے تمام دھند اب چھٹنے لگی تھی۔ میں نے کیا ہے پیدائش سے مکاشفہ تک کا سفر، کیا تم نے کیا ہے الحم سے والناس کا سفر؟ عمر نے ایک تیکھی مسکراہٹ اس کی جانب اچھالی تھی۔ وہ ایک لمحے کے لیے سن ہو گئی تھی۔ نہیں کیا نا؟ نین کی خاموشی سے وہ محفوظ ہوا تھا۔ تو پھر تم کیسے کہہ سکتی ہو کہ تم مسلمان ہو؟ نین نے سختی سے آنکھیں میچی تھی۔ جاؤ، پہلے جا کر اپنا سفر مکمل کرو، پھر بات کرنا مجھ سے۔ اس کی دھاڑ پر وہ بری طرح سہم گئی۔ وہ کچھ دیر اپنی کن پٹی سہلاتے اپنے غصے کی شدت کو کم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ نین، میری جان۔ تھوڑی دیر بعد خود کو ریلیکس کرتے وہ اس کے پاس بستر پر آ بیٹھا تھا۔ وہ بت بنے نظریں جھکائے مسلسل اشک بہا رہی تھی۔ اتنا تو میں جانتا ہوں کہ اہل کتاب سے نکاح کیا جا سکتا ہے۔ تم نے کچھ غلط نہیں کیا، ہم نے کچھ غلط نہیں کیا، ہم نے اسلامی طریقے سے نکاح کیا ہے۔ عمر نے آہستگی سے اس کا ہاتھ تھامتے کہا تھا۔ نین کا ہاتھ جلتے انگارے کی طرح گرم تھا، ایسے جیسے اس کا سارا وجود جھلس گیا ہو۔ نین، عمر نے اس کے قریب ہوتے اس کے دائیں گال پر ہاتھ رکھا تھا۔ وہ کرنٹ کھا کر پیچھے ہٹی تھی۔ تم دہشت گردی میں ملوث ہو؟ اس کے لب آہستگی سے ہلے تھے۔ عمر کی آنکھوں میں بے یقینی ابھری تھی۔ وہ کیا کیا جان چکی تھی؟ تم نے مجھ سے وہ سارے اکاؤنٹس ہیک کروائے اور وہ سارے پروجیکٹس جو میں نے تمہارے کہنے پر کیے، تم نے اس سب کو اس ملک کے خلاف استعمال کیا؟ اس نے روندی سی آواز میں پوچھا۔ نین، میں نے تمہارے کہنے پر نہ جانے کیا کچھ نہیں کیا، اور تم نے مجھے اور اس ملک کو دھوکہ دیا؟ وہ ہچکیوں سمیت رو رہی تھی۔ تم نے جو بھی کیا اپنی مرضی سے کیا، کیا کچھ نہیں ٹوٹا تھا نین کے اندر؟ عمر نے انکار نہیں کیا۔ کوئی جھوٹی تسلی، کوئی صفائی، کچھ بھی نہیں۔ میں نے وہ سب اس ملک کے لیے کیا تھا۔ وہ چیختی ہوئی بستر سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ میں نے وہ سب ISI کے لیے کیا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ تم ایک ISI ایجنٹ ہو، مجھے لگا تھا کہ تم… رک کیوں گئی؟
جملہ مکمل کرو، تمہیں کیا لگا تھا؟ عمر بھی اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ بولو نین، کیا لگا تھا تمہیں؟ عمر نے اسے شانوں سے تھامتے جھنجھوڑا تھا۔ مجھے تم سے نفرت محسوس ہو رہی ہے، مجھے بس تمہارا لمس تکلیف دے رہا ہے۔ وہ آزادی حاصل کرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ تم صرف میری ہو نین، خبردار جو دوبارہ کبھی مجھ سے نفرت کا اظہار کیا تو۔ عمر نے اسے بالوں سے دبوچے خود سے مزید قریب کیا تھا۔ چھوڑو مجھے، وہ درد سے کر رہا اٹھی تھی۔ مجھے تم سے محبت نہیں ہے، مجھے نہیں ہے، میں تمہارے ساتھ صرف اس لیے تھی کیونکہ مجھے لگا تھا کہ تم… وہ کہتے کہتے ایک بار پھر رکی تھی۔ کہ میں کیا؟ ہاں، تمہیں کیا لگا تھا نین؟ اس کا منہ دبوچے عمر نے نہایت شفاقی سے پوچھا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ تم شاہین ہو۔ نین نے ابھی جملہ ادا ہی کیا تھا کہ عمر نے غصے سے آگ بگولا ہوتے اسے ایک بار پھر بستر پر دھکا دیا۔ شاہین، 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 عذاب بنا دیا ہے اس شخص نے میری زندگی۔ آخر یہ کیوں ہر جگہ آ جاتا ہے؟ آخر یہ کیوں ہمیشہ میری خوشیاں برباد کر دیتا ہے؟ عمر نے پاس پڑی میز پہ پڑے سامان کو نیچے گرایا تھا۔ تمہیں پتہ ہے نین؟ وہ ایک بار پھر اس کے قریب گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا۔ وہ ڈری سہمی اس شخص کی جنونیت دیکھ رہی تھی۔ ابھی کچھ دنوں پہلے میں نے ایک اسکول میں بم پلانٹ کروایا تھا۔ نین کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھیں۔ مگر اس شاہین نے میرے سارے کھیل کو برباد کر دیا۔ سوچو نین، کتنا مزہ آتا نا اگر وہ بم بلاسٹ ہو جاتا تو۔ اس کا ہاتھ تھامتے وہ دیوانوں کی طرح اس پر کارستانی بتا رہا تھا۔ ہر طرف چیخو پکار، خون، چھوٹے چھوٹے بچوں کی لاشیں۔ وہ ہنسا تھا اور پھر ہنستا ہی چلا گیا۔ یہ سب مجھے بہت سکون دیتا ہے، بہت زیادہ۔ اب جو تم سب جان ہی چکی ہو تو میں تم سے کچھ نہیں چھپاؤں گا۔ آخر کار ہمیں تا عمر ساتھ رہنا ہے۔ میں تمہارے ساتھ ایک لمحہ بھی نہیں رہوں گی۔ نین نے اس کی گریبان پکڑا تھا۔ تمہیں لگتا ہے تم بچ جاؤ گے؟ شاہین تمہیں نہیں چھوڑے گا۔ عمر کی آنکھیں ایک بار پھر آگ برسانے لگی نہیں۔ اس کا نام مت لو۔ وہ اس کے ضبط کو آزما رہی تھی۔ کیوں؟ ڈرتے ہو اس سے؟ نین نے ایک تیکھی مسکراہٹ اس کی جانب اچھالی تھی۔ بلیک مانسٹر کسی سے نہیں ڈرتا۔ سرخی مائل آنکھوں سے وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ میں تمہیں برباد کر دوں گی، میں ساری دنیا کے سامنے تمہیں ایکسپوز کروں گی۔ اپنا لہنگا سنبھالتی وہ اس کے قریب گئی تھی۔ عمر نے سرتا پہ اس حسین سراپے کو دیکھا تھا۔ اگلے ہی لمحے اس کے لمحوں کو دل فریب مسکراہٹ نے چھوا تھا۔ کیسے کرو گی تم یہ؟ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میں کیا کروں گی۔ تم مجھے 1000 دروازوں میں بھی قید کر کے رکھو گے نا، میں تب بھی تمہیں برباد کر سکتی ہوں۔ میرے پاس طاقت ہے اور تم جانتے ہو کہ میری طاقت کیا ہے۔ وہ استہزائیہ ہنسی تھی۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، بالکل ٹھیک۔ عمر نے اپنی پیشانی چھوتے کہا۔ لیکن اس کا بھی ایک حل ہے میرے پاس۔ عمر نے نین کو سائڈ اسمائل پاس کی تھی۔ تم مجھے برباد کر سکتی ہو لیکن… اسے سانس لینے کا وقفہ لیا تھا۔ اگر تم زندہ ہی نہ رہو تو؟ نین نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ تم بے حد حسین ہو نین، اتنی حسین کہ میں 1-2 سال مزید تمہارے ساتھ گزار سکتا تھا، مگر اب… عمر نے گہری سانس خارج کیے، اپنے کوٹ کی جیب سے گن نکالی۔ نین کا سانس وہیں رک گیا۔ 1 ہفتے سے زیادہ برداشت نہیں کرتا میں کسی بھی لڑکی کو۔ تم خوش قسمت ہو نین، جو تمہیں اتنے مہینوں تک میرا ساتھ اور میری قربت نصیب ہوئی۔ نین کا دماغ بالکل معاف ہو چکا تھا۔ کتنی آسانی سے وہ شخص اس کی ذات پر خدشے اڑا رہا تھا۔ ایک لمحے میں وہ اسے بے مول کر گیا تھا۔ تم مجھے نہیں مار سکتے۔ اسے یقین تھا، اعتماد تھا، وہ اسے نہیں مار سکتا تھا۔ تمہاری غلط فہمی ہے۔ عمر نے گن لوڈ کیا، اس کے دل کے مقام کا نشانہ باندھا تھا۔ نین نے بے یقینی سے نفی میں سر ہلایا تھا۔ چلو شاباش، کلمہ پڑھ لو۔ وہ ہچکیوں سمیت رو دی تھی۔ تم مجھ سے محبت کرتے ہو، یہ آخری کوشش تھی، آخری امید۔ بے انتہا، مگر کیا کروں نین، تم میرے لیے اب صرف ایک خطرہ ہو۔ اس کا اندازہ ایسا تھا جیسے وہ بے حد مجبور ہو۔ چلو وقت ضائع مت کرو، جلدی سے کلمہ پڑھو۔ اتنا برا نہیں ہوں میں کہ تمہیں کلمہ بھی نہ پڑھنے دوں۔ تم مجھے نہیں مار سکتے۔ وہ ہچکیوں کے درمیان بمشکل بول سکی تھی۔ یہ مان تھا اس شخص پر، اس پاک رشتے پر۔ میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے نین، جلدی سے شہادت دو۔ عمر نے عجلت بھرے انداز میں ہاتھ میں پہنی رسٹ واچ کی طرف دیکھا تھا۔ نین جلدی کلمہ پڑھو۔ اب کی بار عمر کا لہجہ تھوڑا سخت تھا۔ تمہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ شہادت دو۔ اس دھاڑ پر وہ سہم گئی۔ یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوگی عمر، تمہیں ہر چیز کا حساب دینا ہوگا۔ نین نے بے دردی سے اپنے آنسو پونچھے تھے۔ نین، شہادت دو۔ تھوڑی دیر پہلے جو الفاظ وہ دہرا رہی تھی، اب ٹھیک وہی الفاظ عمر دہرا رہا تھا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ
وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ نین نے آنکھیں بند کیے، کپکپاتے لبوں سے کلمہ پڑھا۔ عمر نے ٹریگر پر ہاتھ رکھا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اس کا ہاتھ کانپا تھا، اس سفاک شخص کا جو بغیر دیکھے بھی اچھی طرح جانتا تھا کہ اسے کہاں اور کسے مارنا ہے۔ اس کے ذہن میں وہ تمام لمحات گھومنے لگے تھے جو اس نے اور نین نے گزارے تھے ساتھ۔ وہ کچھ دیر آنکھیں میچے کھڑی رہی، پھر اس نے آہستگی سے اپنی آنکھیں کھولیں۔ وہ نظریں جھکائے کھڑا تھا، گن اس کے ہاتھ میں تھی، مگر اب اس کا رخ نین کی جانب نہیں تھا۔ وہ مسلسل گہری گہری سانسیں لے رہا تھا۔ مجھے پتا تھا تم یہ نہیں کر سکتے۔ وہ مدھم سا مسکرائی تھی۔ عمر نے سرخی مائل آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ تم بہت حسین لگ رہی ہو نین۔ اس قدر حسن پر منہ دکھائی تو بنتی ہے نا۔ عمر کی آنکھ میں آنسو گرا تھا۔ میں تمہیں منہ دکھائی میں موت دوں گا۔ اسے بغیر کچھ سوچنے سمجھے کا موقع دیے عمر نے ایک بار پھر اس پر گن تانی تھی۔ الوداع نین۔ اس نے ٹریگر پر ہاتھ رکھے گولی چلا دی تھی۔ ٹھا! وہ آنکھوں میں بے یقینی کا تاثر لیے بے جان ہوتے وجود کے ساتھ زمین بوس ہوئی تھی۔ اس سرد اور وحشت زدہ رات نے اس سب کچھ برباد کر دیا تھا۔ آج ایک عاشق کے ہاتھوں ایک محبوب فنا ہوا تھا۔ سیاہ رات کی چاندنی اس دردناک انجام کی گواہ تھی۔ کمرے میں بچھی ہوئی سفید رنگ کی قالین سرخ ہو چکی تھی۔ وہ تڑپتے سے سکتے آنکھیں موند گئی تھی۔ ہر طرف خون ہی خون تھا۔ وہ قدم قدم چلتا نین کے قریب آیا تھا۔ اس کے بے سودہ وجود کے قریب وہ ایک گھٹنا زمین پر ٹکائے بیٹھا تھا۔ اس نے اسے چھونے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تھا، مگر اسے چھونے کی سکت اب اس میں نہیں تھی۔ عمر نے سختی سے آنکھیں میچی تھیں۔ اس کی آنکھوں سے ایک آنسو گر کر نین کے خون میں جذب ہوا تھا۔ اس کی آنکھ کا پانی نین کے وجود سے بہتے خون کے آگے بے مول ہو چکا تھا۔ نین! وہ پوری قوت سے چلایا تھا۔ آج سوگ کی رات تھی، عشق کے فنا ہونے کی سوگ کی۔